अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी उसी की ज़ुबानी। ये वाक़या तो मेरी पैदाइश से पहले का है, जिसे मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर यकीनन आप भी खौफ की दुनिया के एक और वाक़ये से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये वाक़या हकीकत पर मबनी है, जो कि मेरे अब्बू के साथ पेश आया। पहले का ज़माना था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, कच्ची आबादी थी, तो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते थे जिसे फरामोश करना नामुमकिन है। आज से कई साल पहले जब अब्बू अम्मी की नई नई शादी हुई थी, उस वक्त अब्बू एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर वापस आया करते थे। स्टॉप से उतरकर घर आने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। पहले मैदान आता था, जिसे क्रॉस करके रोड के साथ गलियों का सिलसिला था। इन्हीं गलियों में से मैदान के ऐन सामने वाली गली में हमारा घर था। कहा जाता था कि इस मैदान में कुछ आसेबी चीज़ें हैं। आबादी से पहले ये मैदान झाड़ियों से आबाद था, और आबादी ना होने की वजह से लोग अपने मुर्दों की तदफीन इसी मैदान में किया करते थे। ज्यों-ज्यों लोगों से ये इलाका आबाद होता गया तो हस्बे ज़रूरत झाड़ियाँ साफ़ करवा दी गई, मगर वो मैदान फिर भी आसेब ज़दा रहा। इस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़यात पेश आते रहे। ऐसा ही एक वाक़या मेरे अब्बू के साथ भी पेश आया। एक रात अब्बू को काम करते करते देर हो गई। तकरीबन इस वक्त 2:30-3 बजे का वक्त था, यानी पिछले पहर अब्बू रोज़ की तरह इस दिन भी स्टॉप पर उतरे और घर की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा तो इनको एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू काफ़ी घबरा गई कि इस वक्त एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। अब्बू अभी इसी सोच में थे और इनके कंधे पर एक टूल बॉक्स भी था। काम करने के लिए अब्बू टूल बॉक्स अपने साथ लेकर ही जाया करते थे, जो कि काफ़ी हैवी था। अब्बू ने आवाज़ का ताक़ुब किया तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से रो रहा है। वो बच्चा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा बच्चा इतनी रात में मैदान में अकेला कैसे हो सकता है। अब्बू इसी ख्याल और शशोपंज में थे, लेकिन अब्बू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे की मदद कैसे करें। इतनी रात में इस बच्चे को अकेला रोता बिलखता छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। बहरहाल बहुत सोचने के बाद अब्बू ने फ़ैसला किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए और सुबह होते ही बच्चे को इसके वालिदैन से मिलवा दिया जाए, यानी पुलिस की मदद से बच्चे की मदद की जाए। अब्बू मतवातर सोच रहे थे कि पता नहीं इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। इसे कौन यहाँ छोड़कर चला गया, इसके माँ बाप कहाँ होंगे, इनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगे। इतने सवालों के साथ अब्बू इस बच्चे की जानिब बढ़े, और जैसे ही अब्बू इस बच्चे को गोद में उठाने लगे तो क्या देखते हैं कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया। अब्बू इसके बिल्कुल करीब खड़े थे। अब्बू के कंधे पर हैवी टूल बॉक्स भी था। अब्बू तो वहीं साकित खड़े होकर इसे देखते रहे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा था, इतना बड़ा कि इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाना अब तो अब्बू के लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो तो हद दर्जा बड़े से बड़ा होता जा रहा था। अब्बू की सांस हलक में अटक चुकी थी, जिस्म इंतहाई भारी हो चुका था। ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबूर हो चुके थे। चीखना भी चाहा तो हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी को मदद के लिए पुकारना चाहते थे, जैसे आवाज़ ने साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया हो। खौफ के मारे कदम ज़मीन पर जम गए थे। भागने का सोच रहे थे, मगर कदमों ने ज़रा भी साथ ना दिया। आयतल कुर्सी पढ़ना चाहा, मगर अल्फाज तो ज़बान से अदा ना होने की कसम खाए बैठे थे। अब्बू अजीब हालत में थे। वो कुछ देर पहले एक छोटा सा बच्चा था, अब नाकाबिले हद तक बहुत लंबा इंसान था। इंसान कहना ही गलत है, वो तो कुछ और ही हवाई वजूद था। जैसे ही वो अब्बू की जानिब झुका तो अब्बू ने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा किया और ला हौला वला कुव्वता पढ़कर कंधे से टूल बॉक्स मैदान में ही फेंका और जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। बहुत तेज भागते भागते उन्होंने बड़ी हिम्मत से मैदान क्रॉस किया और गिरते पड़ते गली में दाखिल हुए और फिर कुछ हलक से आवाज़ निकाली
تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، تو گلی کے کچھ آدمی ابو کے چیخنے پر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور وہ لمبا اور حد درجے وسیع وجود اب ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتے دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی اتنا لمبا انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد تو اتنا لمبا نہیں ہو سکتا۔ اب گلی کے سارے لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ مخلوق گلی کے اندر داخل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے، کیسے اس کو گلی کے اندر آنے سے روکا جائے۔ اور وہ گلی کے باہر کھڑا مستقل ابو کو گھور رہا تھا۔ ابو مارے خوف کے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ چند آدمیوں نے ابو کو سنبھال کر ایک چبوترے پر لٹا دیا تھا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان نے بلند آواز سے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، تو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ مخلوق غائب ہو گئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور ساری رات جاگ کر ان پر دم کرتے رہے۔ محلے کے تمام لوگ دادا جان سے اپنے بچوں پر دم وغیرہ کروانے آتے تھے، نظریں بد جھاڑ بھی دیا کرتے تھے۔ دادا جان روحانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر محلے میں خاصے مشہور تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تک تپتے رہے۔ قرآنی آیات دم کرنے کی وجہ سے ابو کی طبیعت کافی بہتر ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ابو پھر سے نارمل زندگی کی جانب آ گئے، لیکن پورا محلہ خاصا پریشان تھا، کیونکہ اس طرح کے واقعات کا ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے سے خوف کھاتا تھا۔ ہر روز کوئی نئی بات سننے کو ملتی رہتی تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے محلے اور میدان کے درمیان قرآنی آیات سے حصار کر دیا اور بے جا ضرورت رات کے وقت گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ جہاں تک میں اپنے ابو کو جانتی ہوں، وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں اور کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو کا اس وقت کام ہی کچھ ایسا تھا کہ رات دیر سے ہی گھر آنا ہوتا تھا، اور راستہ وہی تھا کہ میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا تھا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی کا بدنی حصار باندھتے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ جاگتی آنکھوں سے بہت سی نادیدہ مخلوق سامنے نظر آتی، مگر قرآنی آیات اور حصار کی وجہ سے ابو کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھی۔ اس طرح کی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھنا اور اسے بدتدریج خوفناک ہوتا دیکھنا، یہ بلا شبہ ایک بہادر انسان کا ہی کام ہے۔ بہرحال میرے ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ محلے کے لوگ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود قد آور مخلوق کو ابو کے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں اور اس علاقے میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عید گاہ صلاح الدین گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ میدان کے ایک کارنر پر ایک سکول ہے۔ اب تو وہ سکول بھی کافی پرانا ہو گیا ہے۔ ہاف ٹائم کے وقت بچے اسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو کہ پہلے وقت میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی رات کے وقت اس میدان سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ رات کے وقت گراؤنڈ سے گزرنے پر کافی گہما گہمی بھی رہتی ہے۔ لائٹ جانے پر محلے کے بے شمار لوگ میدان میں بنی کرکٹ پچ پر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا عنصر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی میری دوست جو کہ پڑوس میں رہتی ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہارر واقعات کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بھائی حماد بھی آ گیا۔ ہماری باتیں سن کر وہ بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نینا آپی، چند دن پہلے میں رات کو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وقت کا پتہ نہ چلا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ میدان میں سرخ چوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو 3 بجے کے وقت اکیلا بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ میدان میں تو شادیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت میدان کو سجایا جاتا ہے، مگر آج تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پروگرام ہو۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔
میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت ہے یا کچھ اور چیز تو نہیں؟ میں نے دوست کو کہا کہ یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اسی بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت حسین و جمیل عورت بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ پوری طرح پیٹ ڈالا اور گہرے سانس لینے لگے۔ ہم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور پھر کافی دنوں تک بہت تیز بخار بھی رہا تھا۔ اپنی دوست کے بھائی سے یہ واقعہ سن کر میں حیران نہیں تھی، مگر اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات ابھی تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس طرح کے معاملات کم تو ہو سکتے ہیں مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، مگر معاملات قائم تھے اور آج بھی کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہان آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جانے انجانے میں ان مخلوقات کے روٹ جانے کا سبب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت گھر سے کم ہی نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نادیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔